کہا گیا، کبھی بشیر کہا گیا، کبھی نذیر کہا گیا، کبھی سراج المنیر کہا گیا۔ جب ہم پیغمبر اسلام کی حیات مقدس کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا کھانا، غرض کے ہر مقام پر عادل ہی عادل نظر آتا ہے۔ اس سے بات پیغمبر اسلام کے جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کی حیات کا کوئی نمونہ بھی بغیر اجر کے نہیں ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے 63 سالہ زندگی میں وہ قانون پیش کیے ہیں کہ کسی انسان میں بھی یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے بنائے ہوئے قانون میں کمی نکال سکے۔ پیغمبر نے جو قانون بنا کے پیش کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق الناس، حقوق العباد، پڑوسی کا خیال، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی نگہداشت، یہ سب پیغمبر اسلام نے بتایا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم پیغمبر اسلام کی حیات کو پڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہمیں اسلام سمجھ میں آتا جائے گا، قرآن مجید سمجھ میں آتا جائے گا۔ اور جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے، تب بھی پیغمبر اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ صرف جو انسان دنیا میں رہ رہا ہے اس کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، دونوں کا طریقہ بتایا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پیغمبر فرماتے من مات علی محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید جو ہے وہ زندہ اور جاوید ہے، اور اللہ کے یہاں سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں اسلام میں اختلاف، اسلام میں تفرقہ ہو گیا ہے، تب کہ اسلام کو بھیجنے والا بھی معصوم ہے، اور جس کے ذریعے سے آ رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، جس کے سینے پر نازل ہوا ہے وہ بھی اسلام معصوم ہے۔ تب کہ عالم اسلام میں ہم اگر غور و فکر کریں تو قرآن مجید 73 کے 73 فرقوں کا ایک ہے، بیت اللہ سب اس طرف کو نماز پڑھتے ہیں، 1,24,000 انبیاء جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں سب خالق کائنات نے بھیجے ہیں، لیکن پھر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تب کہ اسلام کو بھیجنے والا بھی معصوم ہے، اور جس کے ذریعے سے آ رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، جس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی معصوم ہے۔ تو اختلاف پایا جا رہا ہے، تب کہ عالم اسلام تب کے لیے قرآن ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، آدم ایک، پھر بھی عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ اور تب کہ اسلام کو بھیجنے والا بھی معصوم، جس کے ذریعے سے آ رہا ہے وہ بھی معصوم، جس کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی معصوم۔ جہاں تک ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو معصوم کے ذریعے سے حاصل کیا ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اور جنہوں نے اسلام جو ہے وہ غیر معصوم سے حاصل کیا ہے وہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ جنہوں نے معصوم کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کی ہے کوئی اختلاف نہیں،
جنہوں نے روزے کو معصوم کے ذریعے سے سمجھا ہے، کوئی اختلاف نہیں، جنہوں نے حج کو معصوم کے ذریعے سے سمجھا ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ صلوات کریم سے تو جنہوں نے اسلام معصوم کے ذریعے سے حاصل کیا وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جنہوں نے اسلام جو ہے غیر معصوم کے ذریعے سے حاصل کیا وہاں اختلاف ہے۔ اب جب ہم نظریات اور ماننے والوں کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف 12 امام پائے جاتے ہیں، ایک طرف 4 امام پائے جاتے ہیں۔ جب ہم 12 کو دیکھتے ہیں تو 12 میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، جو اول ہے وہی آخر ہے، اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ اور ایک طرف 4 امام ہیں، ایک طرف 12 امام ہیں، لیکن 12 امام جو ہیں ان کی رفتار بھی ایک ہے، گفتار بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے۔ ایک طرف 4 امام ہیں، چاروں کی رفتار علیحدہ ہے، گفتار علیحدہ ہے، کردار علیحدہ ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ غیر معصوم سے حاصل کیا ہے، اور جب غیر معصوم سے اسلام حاصل کیا جاتا ہے تو اختلاف پایا جاتا ہے۔ ورنہ اگر اسلام کو بھیجنے والا معصوم ہے، جس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ معصوم ہے، جو لے کر جبرائیل آ رہا ہے وہ معصوم ہے، اگر معصوم سے سلسلہ ہوتا تو اختلاف پایا نہیں جاتا۔ بس عزیزان محترم، اگر بغیر اختلاف کے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بھائی بھائی کا خیال نہیں کر رہا، پڑوسی پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ہم نے معصوم کو چھوڑا، غیر معصوم کی اتباع کی ہے، جن کے یہاں خود اختلاف پایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ معصوم کے ذریعے سے معصوم نے ہمیں قرآن کی تلاوت، معصوم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، اور من مات آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید زندہ اور جاوید ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھیے، وہ زندہ اور جاوید ہے۔ لیکن یہی اسلام کے ماننے والے 2 نظریے رکھ رہے ہیں۔ ایک کا نظریہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ زندہ نہیں ہے، اور یہ نظریہ انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نبی آیا تھا، تبلیغ کر کے چلے گئے، تو ہمیں کوئی ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی جب آپ حج اکبر کے لیے جائیں گے، کہ تمام قبرستان میں آپ کو روشنی ملے گی، تمام قبرستان میں آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی، لیکن جو نبی کی قبر ہے وہاں پر روشنی نظر نہیں آتی ہے، وہاں پر روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر آپ وہاں پر سلام پڑھ رہے ہیں تو جو وہ وہاں پر متوجہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام نہیں پڑھنے دیتے۔ کیوں؟ کہ ان کا نظریہ ہے کہ ایک نبی آئے تھے، تبلیغ کر کے چلے گئے، لہذا وہ زندہ اور جاوید نہیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید جو ہے وہ زندہ اور جاوید ہے۔ اور یقین یہ ہے کہ جب قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اسماء افہم سن اور سمجھ۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، لیکن سن اور سمجھ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت میں جا رہا ہے، یہ اہل بیت کی محبت میں مر رہا ہے، اسی لیے اس کو سنایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ اور تلاوت قرآن مجلسوں سے کیا ہے، تلاوت قرآن سے کیا ہوتا ہے
ایک مرنے والا مر گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی نیتاؤں کی موتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تلاوت قرآن کی جاتی ہے، وہاں پر تلاوت قرآن کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ریاکاری کے لیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، جاوید نہیں ہے، تو کتنے نیتا جاتے ہیں تو وہاں پر تلاوت قرآن کی جاتی ہے، ان کے لیے تبرک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جن کی ذہن ناقص میں یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ تبرک جو ہے بدعت ہے، تبرک حرام ہے، تبرک ناجائز ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ حرام چیز کا فروخت کرنا بھی حرام ہے، حرام چیز کا فروخت کرنا بھی، بیچنا بھی حرام ہے۔ لیکن ہم جہاں تک دیکھتے ہیں جو تبرک پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، زیادہ تر مارکیٹ انہی کی نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے ساری مارکیٹ جو ہے انہی کی نظر آتی ہے جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، یہ تبرک نہ لیجئے، یہ تبرک بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کو غیر معصوم سے حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ جنہوں نے اسلام جو ہے وہ غیر معصوم سے حاصل کیا ہے، ورنہ یہ نماز کس لیے ادا کی جا رہی ہے، روزے کس لیے رکھے جا رہے ہیں، حج کس لیے ادا کیے جا رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت ثواب کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن 1,24,000 انبیاء کو انسان مان رہا ہے، جو 1,24,000 انبیاء جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ کسی بھی مسلمان سے اگر یہ معلوم کیجئے کہ آپ جنت کے قائل کیوں ہو، کیا جنت کو دیکھا ہے؟ کہ جنت کو نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں۔ کوثر کو کسی مسلمان نے دیکھا ہے، مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ کیا آدم کو کسی نے دیکھا ہے جو آدم کو مان رہے ہیں؟ نوح کو کسی نے دیکھا ہے جو مان رہے ہیں؟ موسیٰ کو کسی نے دیکھا ہے جو مان رہے ہیں؟ کیا ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مان رہے ہیں؟ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے فرمایا ہے، اس نبی نے فرمایا ہے۔ ورنہ اگر انبیاء کو دیکھیں تو 1,24,000 انبیاء کے نام تو قرآن مجید میں ملتے نہیں۔ قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں ملتے ہیں، بہت کم تعداد میں نام ملتے ہیں۔ تو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اگر ان ناموں کو ہم نے نہ مانا، ان کو نہ قائل ہوئے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اچھا جنت کسی نے دیکھی نہیں، ماننا کیوں؟ کہ نبی نے فرمایا ہے، اس لیے مان رہے، ورنہ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو جس نبی نے 1,24,000 انبیاء کو بتایا ہے، عالم اسلام سے چیلنج یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا 1,24,000 انبیاء کے نام بتائے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کے نام بتائے ہیں، تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی نے 1,24,000 انبیاء کے نام بتائے ہیں۔ تو جب نبی نے 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں بتائے، صرف تعداد بتائی ہے، عالم اسلام مکمل طریقے سے مان رہا ہے، ورنہ دائرہ اسلام سے نکل رہا ہے۔ تو جس نبی نے 1,24,000 انبیاء کی تعداد بتائی ہے، اسی نبی نے 12 کی تعداد بھی بتائی ہے اور نام بھی نیبلدیت کے بتائے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے اسی نبی نے 1,24,000 کی تعداد بتائی، 12 کے نام بھی بتائے، نیبلدیت کے بتائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 12 ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے، غیر معصوم سے اسلام جو ہے ہدایت کو لینا شروع کیا ہے۔ جب غیر معصوم سے ہدایت
انسان لینے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے جو ہمیں جینے کا سلیقہ، زندگی کا سلیقہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہے، ورنہ یہ تلاوت قرآن ذہن ناقص میں اگر یہ بات ہے کہ محنت کرنے کے بعد رزق حاصل ہو سکتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ محنت کیجئے لیکن رزق بھی جو ہے وہ حاصل کیجئے۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر رزق سارا دن آپ محنت کر رہے ہیں تو تلاوت قرآن کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تلاوت قرآن کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ انسان نافرمان ہے، بدبخت ہے جو رات کو سو جاتا ہے لیکن تلاوت قرآن مجید نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم تو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، تو کیسے ہم تلاوت قرآن کریں؟ تو سورہ الحمد جو ہے وہ سب کو یاد ہے، سورہ الحمد سب کو یاد ہے، اذا جاء سب کو یاد ہے۔ تو جب آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے تو 7 سوروں کی تلاوت ہو جائے گی، آپ کی عبادت جو ہے وہ درجہ قبولیت پر پہنچے گی۔ صلوات تو جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید زندہ اور جاوید ہوتا ہے۔ اور یوں تو کس طریقے سے امتحانات لیے جاتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں ہوتا ہے وہ یہاں بھی زندہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ یہاں بھی چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے اور وہاں بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ تو اہل بیت کی محبت انسان کو کامیاب کرتی ہے، اہل بیت کی محبت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم درہم پیسے دینے کے بعد وہ جو کیا واقعہ کہ پیسے دینے کے بعد ضعیفہ سے کہا کہ علی کا امتحان لو، مولا کائنات کا امتحان لو، کہتے ہیں سلونی سلونی، زمین کے راستے بھی جانتے ہیں، آسمان کے راستے بھی جانتے ہیں، کیا پیسے جوان کو بتایا اور کہا کہ ذرا علی سے نماز میت کی جو فرمائش کرو۔ ایک بار جو ہے وہ پیسے چک کر میں آئی اور آنے کے بعد علی کی خدمت میں آئی اور ایک گروہ ہے پورا، آنے کے بعد کہتا یا علی کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے جو بھی ہے۔ تو ذاکرین بیان کرتے ہیں انہوں نے نماز پڑھائی، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو کونیاں چل رہی ادھر سے ادھر، ادھر ادھر کونیاں چل رہی ہیں کہ جو علی کہتے ہیں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں، آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، ان کو یہ نہیں خبر ہے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جیسے ہی یہ کونیاں چل رہی ہے یا علی ہے، یہ زندہ کی نماز پڑھائیے یا مردہ کی نماز پڑھائیے؟ علی نے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود چادر میں دیکھو، کھول کے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیفیت جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے، اگر یہاں پہ یہ سوال کر دے کوئی، چونکہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا اسلام یوں ہی نہیں ہے بلکہ غور و فکر کا مسئلہ ہے، سوچنے کا مطلب ہے، چنچرا کا مطلب ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے وضو کیوں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اسلام کا حکم ہے، اس میں علت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے روزہ کیوں ہے تو یہ نہیں کہ اسلام کا حکم ہے، اس میں بھی ایک علت ہے۔ اور یہ علت جو ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتا چلا جاتا ہے اہل بیت کے اقوال کی تصدیق ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتا ہے اہل بیت کے اقوال کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے، سوچے
جیسے ہی جوان کو لے کر آئے تھے چادر کے نیچے، تو علی کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یہ تو زندہ ہے تو مردہ بنا رہے ہو۔ لیکن ہاں ہو سکتا تھا ایسے ہو سکتا تھا، علی کہہ دیتے۔ لیکن جو تعصب کی عینت لگائے ہوتا ہے، وہ اگر باب خیبر کو اکھاڑتا ہے تب بھی ان کو یقین نہیں ہوتا ہے، جو بچپنے میں تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تب بھی اس کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا کہاں علی کو خبر کیسے ہوئی؟ نہیں، بلکہ آپس میں جھگڑا ہوتا۔ آپ کا ذہن ہے، اگر علی فوراً یہ کہتے کہ یہ تم زندہ لے کر آئے ہو، تو وہ علی کو نہیں بلکہ آپس میں جھگڑا کرتے کہ تم نے بتا دیا، وہ کہتا تو نے بتا دیا، وہ کہتا تم نے بتا دیا، ورنہ علی کو خبر کہاں سے ہو جاتی؟ لہذا علی نے نماز پڑھانے کے بعد اختلاف کو، جھگڑے کو، لڑائی کو آپس ختم کیا ہے۔ اور جیسے ہی ختم کیا، اب ضعیفہ فوراً تڑپ گئی، کیونکہ ماں کی محبت جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے۔ کہتی یا علی، زندہ لے کر آئی تھی، زندہ ہی لے کر جاؤں گی، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کہتی ہے کہ یا علی، آپ پر ایمان نہیں، آپ کے رسول پر ایمان نہیں، آپ کے اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں۔ اب جیسے ہی علی پر یقین کیا، علی نے ٹھوکر ماری، زندہ ہو گیا۔ کیا ہے؟ علی نے ٹھوکر ماری، زندہ ہو گیا۔ اب سمجھے موت اور حیات کیا ہے؟ علی کو دھوکہ دینے کا نام موت ہے، اور علی پہ ایمان لانے کا نام حیات ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد علی کو دھوکہ دینے کا نام موت ہے، اور علی پہ یقین رکھنے کا نام حیات ہے۔ اب یہ انسان خود غور و فکر کر سکتا ہے، کون علی کو دھوکہ دے رہا ہے اور کون علی کی اتباع کر رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں علی کو سردی کی نماز اور گرمی کے روزے زیادہ پسند ہیں۔ اب وہ انسان خود سوچ سکتا ہے جس کو صبح میں سردی کے عالم میں نماز پڑھتے ہوئے سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی میں روزے ہوتے ہیں، کہ گرمی ہے، پانی کی شدت ہے، پیاس کا غلبہ ہے، تو ہم کیسے ادا کریں؟ حکم پروردگار بھی ہے، اور مولا کائنات نے ہمیں یہ زندگی جینے کا سلیقہ بھی بتایا۔ صلوات پڑھنے کے بعد تو جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید زندہ اور جاوید ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، مجلس سے عزا برپا کرنا۔ اس لیے معصوم نے فرمایا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، دیکھیں دو ذکر ایسے ہیں، ایک تو علی کا ذکر جس میں دولت کی ضرورت نہیں ہے، جس میں دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر علی کیجئے تو عبادت ہوگا، علی سے محبت کیجئے تو عبادت ہوگا۔ کہ ایصال ثواب کرنا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہی سوچتے رہیں پیسہ ہے تو ایصال ثواب کریں، دولت ہے تو ایصال ثواب کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ ایک اندھیری کوٹلی ہے، اور جب انسان اندھیرے کمرے میں ہے اور جب اس میں بلب کوئی لائٹ روشن کی جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، ایسے یہ قبر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اپنے مرحومین کے لیے قبروں کو آپ روشن اور منور کرنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے، آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے۔ ادھر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے اور جس مرحوم کو ایصال ثواب کریں گے اس کی قبر جو ہے وہ منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔
सलावत पढ़े मिलके बाबा। एक इशाले शबाब की मजलिस है और शब जुमा है, और एक मोमिना की मजलिस है। तो शब जुमा में हर अरवाह जो है वो आती हैं, हर रूह अपने अपने घर पे आती है। और एक रिवायत में है कि वो रूह इंतज़ार में रहती है कि कब मेरे वारिसैन जो है वो मेरे लिए इशारे सवाब करें, और कब वो रूह जो है वापस जाती है। और यहाँ तक हुक्म देखा है मैंने कि वो रूह जो है नमाज सुबह तक घर पे रहती है, इस इंतज़ार में कब मेरे लिए इशारे सवाब किया जाए और कब मैं यहाँ से वापस जाऊँ। और ये बात मैंने अर्ज नहीं कि जिम्मेदारी के साथ अर्ज की है। कोई भी रूह आती है, अगर उसके लिए इशारे सवाब नहीं किया जाता है तो नमाज सुबह तक रहती है। अब अगर किसी के जहन में ये बात आ जाए कि चलो ये रूह घर में रहेगी और इशारे सवाब देर से ही करते रहो, मत ही करो, इंसान की फितरत है, न जाने कहाँ पर उसका रहन चल जाए तो भी तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये इशारे सवाब क्या है, ये इनाम है, ये इनाम है। उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है, उसको सवाब हासिल होता है, जो उससे गुनाह सगीरा हुए हैं उनकी बख्शिश होती है। अब अगर कोई आपके पास आया कर्जदार लेने के लिए आता है तो जितना जल्दी आप उसको दे देते हैं इतनी जल्दी वो खुश और खुर्रम हो जाता है। यही मसला जो है इशाले सवाब का है। हमें इंतज़ार नहीं करना है बल्कि उसके लिए इशाले सवाब करना है, ताकि इशाले सवाब जल्द करे और वो रूह जो है अपने मस्कन पे पहुंचे। सलवात पढ़ने के बाद तो ये दुनिया से जो अफराद चले गए हैं, इन्होंने हमारे लिए माल जायदाद ज़मीन छोड़ा है, हमारी भी कुछ शर्म जिम्मेदारियां हैं। इस्लाम में हुक्म है, देखिए एक है अक़ीदा, एक है अमल। उस तरफ को मुझे आपके बहन के नई बात अर्ज करना है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो अमल की मंजिल है, नमाज की मंजिल है, रोज़े की मंजिल है, और वैसे तो बात हक तो ये है कि मीरास का बांटना, ज़मीन का लेना जायज़ जभी हो सकता है जब मरने वाले के लिए इशाले सवाब किया जाए। कौन सा इशाले सवाब? ये मजलिस करना, ये तो हमें भी सवाब है, इसकी तो ऐसी कैफियत है। तो इंसान दुनिया से गया और उसके ज़िम्मे वाजिब नमाजें हैं। देखिए इशाले सवाब हमने कुछ और समझा है, इस्लाम कुछ और इशाले सवाब बता रहा है। पैगंबर जिसका हम कलेमा पढ़ते हैं उन्होंने कुछ इशाले सवाब हमें बताया है। हमने जो इशाले सवाब को समझा है वो ज़्यादा खाने बनाना, ज़्यादा प्रोग्राम करना, आदमियों को बुलाना, ये हमारी निगाह में ज़्यादा इशाले सवाब है। लेकिन इस्लाम कहता है हकीकी इशाले सवाब वो है कि जो मरने वाला दुनिया से गया है, अगर उसके ज़िम्मे वाजिब नमाजें रह गई हैं तो जिम्मेदारी वारिसैन की ये है कि नमाजें इजारा अदा कराएं। नमाजें एक सलवात पढ़िए, नमाजें इजारा अदा कराएं, उनकी नमाज अदा कराएं। अगर रोज़े ज़िम्मे रहें तो रोज़े अदा कराएं, और अगर हज का मुस्तती था और हज नहीं किया है तो उस मीरास में से पहले हज के बदले भेजें। तो ये इशाले सवाब है, यही इशाले सवाब है। और जब इजारा किया जाता है तो देखिए इस्लाम में बहुत सी खूबियाँ हैं। इस्लाम की एक बात को समझना, उसमें फ़लसफ़ा है। मसलन कोई भी इंसान अपने माँ बाप की, दादा की, भाई किसी भी अजीज़ की अगर इजारा करा रहा है तो इस्लाम हर गरीब का ख्याल रखता है, हर गरीब का ख्याल रखता है। अगर कोई भी मोहताज है, विकलांग है, तो इस्लाम क्या कहता है? अगर वो विकलांग है, अगर नमाज
پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے اخراجات کے لیے آپ جو ہے اسے اجارہ عطا کیجیے، نماز اجارہ اس کو عطا کیجیے تاکہ وہ جو ہے اپنی ضرورت کو بھی پورا کرے اور آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں۔ اسلام یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بابا۔ بہت سی ضرورتیں نماز اجارہ سے پوری ہو سکتی ہیں۔ جو غربت کے شکار ہیں تو ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ یقیناً جب ہم ایصال ثواب کریں گے تو ہمارا مال کا تقسیم ہونا، مال کا بٹنا یہ تبھی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں لیکن آپ ان کے نام کی مجلس، ان کے نام کی قرآن خوانی نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اولاد کو غور و فکر کا مقام ہے اور لائق احترام ہے وہ افراد جو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبی ہے، یہی تو اسلام کی تعریف ہے۔ اچھے کھانے رکھیے، قل اور الحمد کی تلاوت کیجیے۔ غذا آپ کھائیں گے، ثواب مردے کو ہوگا، ثواب جو ہے وہ مردے کو ہوگا۔ تو یہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آپ اس میں نماز ادا کیجیے، دعائے کمیل شب جمعہ میں آپ تلاوت کیجیے۔ یقیناً جب ہم شب جمعہ میں تلاوت قرآن کریں گے تو یقیناً ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت عطا ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ اور زندگی سے جاننے کے بعد پورا نظام جو ہے وہ بتایا ہے۔ صرف ہمیں پیغمبر کی حیات کو سمجھنا ہے، اہل بیت کو سمجھنا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں کیسے کیسے اچھی باتیں حدیثیں بتائی ہیں، ان پہ عمل کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم ان پہ عمل کریں گے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی جو پود ہے، جو بچے ہیں، جو چھوٹی کیسٹ ہے، یہ بھی دیکھتے ہوئے جو ہے کل یہ بھی کرے گی۔ اس لیے کہ اگر ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے تبھی تو نماز پڑھیں گے جب باپ کو پڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ بچے کب نماز ادا کریں گے؟ جب باپ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور جب باپ نماز کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے تو اولاد کیسے نزدیک جا سکتی ہے؟ تو پھر ہم یہ غور و فکر کریں، غور و فکر کا مقام ہے۔ بس یہی وجہ ہے اسلام ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں کچھ بتا رہا ہے، تلاوت قرآن بتا رہا ہے۔ اور یہ تلاوت قرآن کیا ہے؟ اس سے لہجہ پروردگار سمجھ میں آتا ہے، پروردگار کا انداز سمجھ میں آتا ہے، خالق کائنات کا تیور سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار کا انداز سمجھنا ہے، لہجہ سمجھنا ہے جو خالق کائنات ہے، تو ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے۔ اور تلاوت قرآن اس لیے کہ یہ خالق کائنات آپ کے لیے یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ہدایت ہے، بیماریوں میں شفا ہے، رزق سے جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ذریعہ ہے۔ یقیناً معصومین کی حدیث پر عمل کر کے دیکھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن خلوص کے ساتھ جو معصوم نے ہمیں بتایا ہے اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اگر اسلام کے، دین کے، شریعت کے، قرآن کے، اہل بیت کے اقوال کی پابندی کریں گے، پھر ہمیں 100 میں سے 110 طریقے سے یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اطاعت گزار ہوگی، ہماری اولاد جو ہے فرما بردار ہوگی۔ اور یہ نذیر کربلا کے میدان میں ملتی ہے، یہ نذیر کربلا کے میدان میں ملتی ہے ارباب عطا۔ اور کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے جہاں پہ بھائی بھائی کی محبت بھی ملتی ہے، بہن بہن کی محبت بھی ملتی ہے، اور باپ بیٹے کی اطاعت بھی ملتی ہے۔ وہ کربلا
امام فرماتے ہیں جہاں سے انسان کے مصائب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے جد کے مصائب شروع ہوتے ہیں۔ عزیزانو، کربلا میں کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو کربلا میں حسین نے برداشت نہ کی ہو۔ حسین لاشے پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی 6 مہینے کے بچے کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی 32 سالہ بھائی کی لاش اٹھا رہے ہیں۔ آزادارو، ارے کربلا میں مصیبتیں ہو رہی ہیں، کربلا میں بہن اور بھائی کی محبت مل رہی ہے، لیکن حسین لاشے پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ حسین بہن زینب سے کہتے ہیں، اے بہن زینب، ارے مقتل کو میں نے فتح کیا ہے، کوفہ اور شام کا بازار کو تمہیں فتح کرنا ہے۔ آزادارو، حسین کا صبر دیکھے اور وہی بہن زینب کا صبر دیکھے۔ آزادارو، کربلا میں 3 فوجیں تھی، ایک فوج حسین کی تھی، ایک فوج ثانیہ زہرا کی تھی، لیکن ایک فوج اور تھی، لیکن حسین کی فوج جو تھی اس کا نظریہ یہ تھا ہماری لاشیں پامال ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائے لیکن اسلام باقی رہے۔ دوسرا لیکن حسین کی فوج میں 18 سال کا کڑیل جوان، 32 سالہ بعد حبیب جیسے موجود تھے، لیکن جو زینب کی فوج تھی جسے سپاہ زینب کہتے ہیں، اب جب یہ فوج ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے 6 سال کی سکینہ عزادارو، ارے یہ زینب برداشت کر رہی ہے، لیکن یہی زینب، ارے جب یہ بازار میں پہنچی، نے کیا دیکھا؟ ارے حسین کا سر نوکے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے جیسے ہی، لیکن راوی کہتا ہے حسین کی آنکھیں جو ہے ارے وہ کھلی ہوئی ہے، لیکن جب بازار دمشق آیا حسین تلاوت کر رہے ہیں لیکن آنکھوں کو بند ہو گئی۔ حسین نے تلاوت کو بلند کیا، ثانیہ زہرا نے کہا اے بھیا حسین، اکبر کا لاشا اٹھایا، زینب نے دیکھا، قاسم کا لاشا زینب نے دیکھا، اے بھیا جب میرے امتحان کی باری آئی آنکھوں کو بند کر لیا، سرے بریدہ سے آواز آئی، اے بہن زینب یہ نامحرموں کا مجمع حسین سے دیکھا نہیں جاتا۔